میں گاڑی سے نکل کے بھاگا ہوں اور ہاسپٹل میں داخل ہو گیا. ہو سکتا ہے میں اس لیے بھاگا ہوں کہ مجھے لگا میرا تالو جل جائے گا. بچے رو رہے ہیں، چیخیں مار رہے ہیں. وہ مائیں اپنے ڈیڈ بچے کو لے کے وہاں آتی کہ یہ فوڈ پانڈا سے بھی تیز بلڈ پہنچاتے ہیں. میں خوش آمدید کہنے جا رہا ہوں اس شخصیت کو جو ہمیں ہنسانے کے ساتھ جینے کا سلیقہ بھی سکھا. افتخار ٹھاکر صاحب ایک ایسے فنکار ہیں جنہوں نے اپنی آواز کو انسانوں کے درد سے جوڑ دیا. بلڈ بینک اور بلڈ کا کام ہم سے بہت پہلے بہت اچھے انداز میں یہ کر رہے تھے، لیکن کوئی بندہ نہیں جانتا تھا. یہ خاموش مجاہد بھی تھے اور دل سے اس کام کو لے کے چل بھی رہے تھے. اور پھر ایثار کی انٹری ہوئی، اصل ہیرو ہمارے سامنے آئے جو کسی کی رگوں میں زندگی دوڑانے کے لیے اپنے الفاظ کا سہارا بھی لیتے ہیں اور اپنے جذبے کو قربان بھی کرتے ہیں. خون کا قطرہ، کسی ماں کی دعا کسی بچے کی سانس بن سکتی ہے. آج آپ کی موجودگی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زندگی بانٹنے سے بڑھتی ہے. زندگی بانٹنے سے بڑھتی ہے. تو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید بھی کہیے اس انسان دوست فنکار کو. سر مائک آپ کے حوالے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. معزز خواتین حضرات، السلام علیکم. میں ایثار کے تمام ممبروں کی جانب سے آنے والے تمام معزز مہمان کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور بھائی جان نے جو جملہ کہا وہ مجھے آج بھی یاد ہے. وہ جملہ کچھ یوں تھا کہ مجھے آج کے بعد ایثار سمجھا جائے، افتخار نہ سمجھا جائے. میں الحمدللہ پوری دنیا کے اندر ایثار فاؤنڈیشن اور بلڈ بینک کا پیغام لے کر چلتا ہوں. 5 سال ہو گئے ہیں ان کو، اور ان 5 سالوں کے اندر جو کارکردگی ایثار فاؤنڈیشن کی ہے یہ اس سے پہلے کسی فاؤنڈیشن کی نہیں ہے. میں 9 جون 2004 سے الحمدللہ بلڈ کی تنظیموں کے ساتھ کام کرتا. 9 جون 2004 کو وینسڈے والا دن تھا. ملتان گیا تھا آمنہ ہاسپٹل کے اندر. شاید پوری دنیا میں اس دن ہی سب سے زیادہ گرمی تھی اور وہ ملتان کی گرمی تھی. جب میں انٹر ہوا تو میں نے سامنے دیکھا 7 سے 8 خواتین جن کی عمر 40 سال سے زیادہ تھی، وہ اس گرم دیوار کے ساتھ بیٹھی ہوئی. یعنی میں اس گرمی کو جو برداشت نہیں کر پا رہا تھا، میں گاڑی سے نکل کے بھاگا ہوں اور ہاسپٹل میں داخل ہو گیا. مجھ سے وہ گرمی برداشت، سورج بالکل سوا نیزے پہ تھا. ہو سکتا ہے میں اس لیے بھاگا ہوں کہ مجھے لگا میرا تالو جل جائے گا. اس گرمی کے اندر وہ 7-8 خواتین جن کی 40 سال سے زیادہ ایج ہے، وہ اس گرم دیوار کے ساتھ بیٹھی تھی. پہلے تو یہی جھٹکا لگا بھی کیوں ایسا کیوں ہوا. ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ان کے بچے نا اندر ہیں. مجھے پہلی دفعہ پتا چلا کہ تھیلیسیمیا کیا ہوتا ہے، بلڈ کی کیا اہمیت ہے، اس کی اتنی ضرورت کیوں پڑتی ہے. اب جب میں اندر انٹر ہوا ہوں تو 7 بیڈ اور 13 بچے، ان کی ٹانگیں ایک دوسرے کے اندر پھنسی ہوئی، ان کو سوئیاں لگی ہوئی، بچے رو رہے ہیں، چیخیں مار رہے ہیں. مجھے نا وہ اپنا کام بھول ہی گیا. میں آیا تھا ڈاکٹر سہیل صاحب سے ملنے کے لیے، مجھے تو ڈاکٹر سہیل صاحب کا نام ہی بھول گیا. تو میں نے نا ان کے بارے میں جانا. میں نے کہا سب سے پہلے یہ بتائیں کہ وہ مائیں کیوں باہر بیٹھی ہیں. انہوں نے کہا وہ ان کی مائیں ہیں اور ہمارے پاس اندر بٹھانے کی کوئی جگہ نہیں. تب مجھے پتا چلا کہ وہ مائیں آئیں کہاں سے. وہ آئی تھیں مظفر گڑھ، لیا، راجن پور، چوک اعظم، چبارہ، بورا، وہاڑی، بہاول نگر سے. وہ مائیں صبح فجر کی نماز پڑھ کر اپنے ڈیڈ بچے کو سینے سے لگا کر وہاں سے پہلے پیدل سفر کرتی ہیں، پھر کسی کچے والے رستے سے کوئی ٹانگا، ریڑا، کوئی سائیکل، کوئی موٹر سائیکل، وہ پکی سڑک تک آتی ہیں. وہاں سے وہ کسی ٹوٹی ہوئی پرانی بس میں جی ٹی روڈ تک آتی ہیں، پھر جی ٹی روڈ سے ملتان سے چنگچیوں میں بیٹھ کے اس ہاسپٹل تک. 7 سے 11 گھنٹے میں وہ مائیں اپنے ڈیڈ بچے کو لے کے وہاں آتی. 7 سے 8 گھنٹے تک وہ وہاں رہتی. پھر واپسی کا سفر شروع ہوتا اور 2 مہینوں میں 3 مرتبہ وہ مائیں سفر کرتی. ایک لمحے کے لیے میرے خیال میں یہ بات آئی کہ اگر میرے بہن بھائیوں میں سے کسی کو ہوتا تو میری ماں یہاں بیٹھی ہوتی، اور اگر میرے بچوں میں سے کسی کو ہوتا تو میری بیوی بیٹھی ہوتی. اگر اللہ رب کائنات نے میری ماں کو بھی محفوظ رکھا اس معاملے سے اور میری بیوی کو بھی محفوظ رکھا،
تو اب میں خدا کا شکر کیسے ادا کروں؟ میں اس کا صدقہ اپنے رب کائنات کو، جو رب الناس ہے، الہ الناس ہے، مالک الناس ہے، میں کیسے شکریہ ادا کروں؟ تب میں نے اپنے اللہ سے یہ عزم کیا کہ میں ان ماؤں کا سفر ختم کروں۔ میں گیا یو کے، 29 شو ایوری سنگل نائٹ میں نے کیے، اور واپسی میں 38 لاکھ روپے کا موبائل ہاسپٹل لے کر آیا ایک۔ ان بچوں کو رجسٹرڈ کرنا شروع کیا، ان کے روٹس بنانے شروع کیے، اور الحمدللہ آج ہمارے پاس وہ 9 موبائل ہاسپٹل ہیں، 4 موبائل لیب ہیں، اور ایک سینٹر کی جگہ، جو ایک سینٹر تھا پورے پنجاب میں آمنہ ہاسپٹل، آج ہمارے پاس 27 سینٹر ہیں جو پورے پنجاب میں کام کرتے ہیں۔ میں تو انہی خیالوں میں گم تھا، ان کے لیے کام کرتا تھا، تو ایک دن اچانک مجھے یہ صدیق صاحب کہیں سے ٹکرا گئے، اور سیالکوٹ میں آیا تو ایثار فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی جا رہی تھی۔ میں نے اس سے پہلے بہت فاؤنڈیشنیں دیکھی ہیں جن کی بنیاد رکھی جاتی ہے، اور وہ بنیاد ہی رکھی جاتی ہے۔ میرے ذہن میں یہ تھا کہ صدیق بھائی جان کہیں سال 6 مہینے کے بعد میری جان چھوڑ دیں گے، اور میں کسی اور فاؤنڈیشن کے محمد صدیق کے ساتھ کام کر رہا ہوں۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ یہ سیالکوٹ ہے، یعنی دنیا کی بڑی ہسٹریاں میں نے پڑھ رکھی ہیں، لیکن سیالکوٹ کی ہسٹری پوری کائنات میں آج تک کسی ملک کی نہیں ہے، کسی شہر کی نہیں ہے۔ جو لوگ اپنا ایئرپورٹ بنا لیتے ہوں، جو لوگ اپنی سڑکیں بنا لیتے ہوں، جو لوگ اپنی فیکٹریاں بنا لیتے ہوں، جو اپنی ایئر لائن بنا لیتے ہوں، وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ ڈیفینٹ اللہ اور اللہ کے قریب رہنے والے لوگ ہوں گے۔ میرے رب نے سورہ فاتحہ جو ایک دعا ہے، اس کے بعد جب الف لام میم سے قرآن شروع کیا ہے، تو پہلی 5 آیتیں جو ہیں، وہی 5 آیتیں انسان کو انسان بنانے کے لیے کافی ہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں، اور یہ کتاب رب ہے اور انسان کے لیے رہنما ہے۔ غیب پر یقین رکھنا ہوگا، نماز کو پورے خلوص کے ساتھ پڑھنا ہوگا، اور اپنے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنا ہوگا۔ پہلی 5 آیت انسانیت کی مکمل بات ہے، وہ پہلی 5 آیتیں جہاں سے قرآن کا آغاز کیا، اور قرآن کا انتہا قرآن کی کہاں کی؟ سورہ الناس۔ یہ واحد آیت ہے جس میں 3 واسطے ہیں، ورنہ میرے رب نے جتنی بھی قرآن حکیم کے اندر جو حکمت سے بھرا ہوا ہے، ایک ہی واسطہ دیا، ایک ہی واسطہ اگلی بات کی، ایک واسطہ دیا اگلی بات کی، ایک واسطہ دیا اگلی بات کی، اور اس کتاب کو ضابطہ حیات بنا کر انسانوں کے سامنے پیش کیا۔ ضابطہ حیات زندگی گزارنے کا طریقہ۔ لیکن سورہ الناس جہاں اللہ قرآن کو وائنڈ اپ کر رہا ہے، ہماری جو زبان ہے اس میں ہے پنچ لائن۔ اللہ نے رب الناس، مالک الناس، الہ الناس 3 واسطے دے کر کہا کہ وسوسوں سے بچنا، کیونکہ شیطان انسان کی صورت میں اور شیطان کی صورت تمہارے اندر وسوسہ پیدا کرے گا۔ کیا وسوسہ پیدا کرے گا؟ میں نے مال کمایا ہے، میں نے اپنی انویسٹمنٹ کی تھی، میں نے اتنی مشکل سے مال کمایا ہے، سردیاں، گرمیاں، موسم، اتنی تکلیفیں میں نے برداشت کی اور مال کمایا، اب میں کسی اور کو دے دوں؟ وائے، میں نے اپنے لیے کمایا ہے، میں نے اپنے بچوں کے لیے کمایا ہے۔ لیکن میرے رب نے پہلے ہی آپ کو کہا تھا شروع میں، اپنے مال میں سے میری راہ میں خرچ کرنا، آپ کو کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ کے ساتھ کاروبار میں کوئی نقصان ہو سکتا ہے، اور میرے رب کے ساتھ کاروبار یہی ہے کہ بھئی اپنے دوسرے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، بھئی ہم مسلمان ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں، اپنے لیے وہی پسند، دوسرے کے لیے وہی پسند کرو جو ہم اپنے لیے کرتے ہیں۔ قرآن ہماری زندگی میں صرف اس لیے ضروری ہے کہ وہ حکیم ہے، حکمت سے بھرا ہوا ہے، ہمیں زندگی بتاتا ہے کیسے گزارنی ہے۔ آج ایثار فاؤنڈیشن یعنی محمد صدیق صاحب، جن کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ 5-6 مہینے کے بعد جان چھوٹ جائے گی، پھر کس نے سیالکوٹ آنا، لیکن آج وہ 5-6 مہینے 5 سالوں پر محیط ہو گئے۔ آج 5واں یوم تاسیس ہے۔ ابھی آپ نے یہاں کھڑے ہو کر جو لائن کے اندر پڑھا، وہ میں نے اس وقت بھی سنا تھا، اور میں ایسے عہد زندگی میں بڑا سنتا آیا۔ میں کم از کم پاکستان کی مور دین 35 فاؤنڈیشنز کے ساتھ کام کرتا ہوں، اور میں یہ سب کچھ دیکھتا آیا ہوں۔ ان 35 فاؤنڈیشن میں ٹوٹل شاید 6 کھڑی ہوں گی جنہوں نے اپنا یہ عہد نبھایا ہوگا، اور الحمدللہ ایثار فاؤنڈیشن اور بلڈ بینک آج 5ویں سال میں کھڑی ہے۔ اور یہ سب سے اچھی بات
میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اسار فاؤنڈیشن کی کہ یہ فوڈ پانڈا سے بھی تیز بلڈ پہنچاتے ہیں. یہ پاکستان کی مثال ہے. پاکستان کے اندر 1-5 بھی اتنی جلدی نہیں پہنچتا. انہوں نے 1122 کو بھی فیل کر دیا ہے. اگر کسی کو خون کی ضرورت ہو، کیونکہ ان کا موٹو ہے کہ خون کی وجہ سے نہیں کوئی مرے گا، کوئی جان جا نہیں سکتی الحمدللہ. اور یہ بچے کسی کے بچے تھوڑی ہیں، یہ ہمارے بچے ہیں. ہم نے اپنے بچوں کی جان بچانی ہے اسار فاؤنڈیشن اور بلڈ بینک کے ساتھ مل کے انشاءاللہ. اور آج 5 سالوں کے بعد بھی اگر آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہیں اور اس عہد کی پاسداری کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں تو انشاءاللہ جب تک آپ کے سانس ہیں، جب تک آپ کی زندگی ہے، ہم اس کو آگے بڑھائیں گے. ہمیں اس سے اور آگے جانے کی ضرورت ہے. اور خاص طور پہ جو قریب شہر ہیں، جو سٹیز ہیں جن کے اندر اسار کام کر رہی ہے، وہاں تک ان کو پھیلانا ہے، پوری دنیا میں پھیلانا ہے. پورے پاکستان تو چھوٹی سی بات ہے، پوری دنیا میں اس بات کو پہنچانا ہے، کیونکہ پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ہم سب آپس میں بہن بھائی. رب العالمین رحمت للعالمین. سو ہمیں اس حد تک جانا ہے. لیکن میں نے آج بھی بھائی جان سے بات کرتے ہوئے یہ فیل کیا ہے، ہمارے ہاں اسار فاؤنڈیشن کے اندر بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں جو بلڈ لے کر چلے جاتے، خاص طور پہ ڈائلسس. بجائے اس کے کہ وہ لوگ یہاں سے بلڈ لے کر جائیں، ہمارے پاس یہیں پہ ہونا چاہیے یہ نظام. ہمارے پاس چلو کم از کم 5 مشینیں تو ہمارے پاس یہاں ہونی چاہیے. ڈائلسس کی 5 مشینیں ہمارے پاس اسی جگہ پہ ہونی چاہیے. وہ بڑی سٹرگل ہے بلڈ لے کر جانا، پھر وہاں جا کے اس کو لگانا، یہ بڑی سٹرگل ہے. اور سیالکوٹ والوں کے لیے یہ ممکن تو یہ 5 ایئرپورٹ بنا سکتے، 5 مشینیں تو میرے بھائی ہم لگا ہی سکتے ہیں سب مل کے. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے نا میرے بھائی. اللہ پاک جو ہے وہ ہماری نیتوں کو ہم سے بہتر جانتا ہے. سو آج سے نیت کرتے ہیں کہ ہمارے اسی اسار فاؤنڈیشن کے اندر 5 کم از کم 5، اس سے بڑھ کے پھر جو اللہ بہتر سمجھے، ہمارے پاس ڈائلسس مشینیں ہونی چاہیے تاکہ ان لوگوں کا وقت بچے اور ہمارا بھی وقت بچے. اس باڈی کی خواہشات کو پورے کرنے کے لیے مٹی کی کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے. اس زمین میں اس مٹی میں سے جو پیدا ہوتا ہے وہ ہمارے جسم کو سیو کر لیتا ہے. اور جو روح ہے اس کی تسکین کے لیے، چونکہ روح آسمان سے آئی ہے تو اس کے لیے کوئی آسمانی چیز چاہیے. روح آسمان سے آئی ہے اور دوسری چیز ہے قرآن جو آسمان سے اترا. ہماری روح کو تسکین دے سکتی ہے کوئی چیز تو وہ ہے قرآن. انسان کا وجود 2 چیزوں سے جڑا ہے، مٹی سے اور روح سے. اور ان 2 چیزوں کو جوڑا کس نے ہے؟ نفس نے. نفس نے جسم کو اور روح کو جوڑا ہوا ہے. اس لیے جسم کو موت نہیں آتی، روح کو موت نہیں آتی، نفس کو موت آتی. کلو نفس ذائقۃ الموت. ہر انسان نفس کی موت کا ذائقہ چکھے گا، نہ کہ کلو جسم ذائقۃ الموت. سو انسان کا وجود جس نفس کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ نفس خواہشات کا محور ہے. یا تو آپ اپنی خواہشات کے لیے جئیں یا پھر کسی دوسرے انسان کے لیے. سو اسار فاؤنڈیشن نے دوسرا راستہ چنا. آج جتنے بھی اسار فاؤنڈیشن کے ساتھ لوگ ہیں، میں ان کو آج کے اس 5 سالہ دور کے بعد سلوٹ پیش کرتا ہوں. اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے، صحت اور تندرستی کے ساتھ